السلام علیکم ڈیئر لسنرز. جی جناب کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوں گے. کہانی کی لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں. کہانی سن کر آپ سب کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. میں آپ سب کی رائے کا انتظار کرتی ہوں. تو آپ سب کہانی سننے کے بعد ضرور بتایا کریں کہ آپ کو کہانی کیسی لگی. کہانی کی جانب بڑھتے ہیں. کہانی کا نام ہے میری تیری ایک مرضی. مصنفہ ہیں آسیہ رزاقی. آخری قسط. گھر میں امی کی گاؤں والی چاچی آئی ہوئی تھی. مجھے دیکھتے ہی بولنے لگی، ارے اس لڑکی کا تو رنگ پیلا پھٹک ہو رہا ہے، دودھ دہی کھلایا کر اسے صفیہ. وہ اٹھ بیٹھی، سلام کر کے جواب دیا، پیپر مشکل تھا چاچی، پسینے آ گئے تھے مجھے وہیں، فکر کے مارے یہ حال ہو گیا ہے. خدا غارت کرے پیپروں کو، ارے کیا عذاب ہیں یہ پیپر، خون ہی چوس لیتے ہیں بندے کا. شکر ہے ادھر گاؤں میں ایسے پیپر نہیں ہوتے، نہیں تو لوگ زمین پر ہل چلانا بھول جائیں کہ بھئی آج کیا ہل چلائیں، کیسے بیج بوئیں، پیپر دے کر آئے ہیں. خدا غارت کرے شہر کے رواجوں کو. خدا غارت کرے چاچی کا تکیہ کلام تھا جو اکثر غلط جگہ پر استعمال ہوتا، اور امی بھی ان کے تکیہ کلام سے شرمندہ ہوتی. شام کو سائمہ اور رحمہ آ گئیں. وہ اس کے امتحان کے ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی. فائزہ، سائمہ نے اس کے کان میں منہ گھسا کر کہا، ابھی دیکھا میں نے، وہ تیری چاچی خدا غارت کرے آئی ہوئی ہیں، مجھے پہلے بتا دیتی تو میں نہ آتی. چاچی کے آتے ہی امی اور دادی کی عبادت بڑھ جاتی، کیونکہ چاچی کو کہیں پر بھی تعریف نظر نہ آتی، ہر جگہ برائی تھی. وہ کسی کی تعریف نہ کرنا جانتی. دادی ان کے آتے ہی بحری ہو جاتی. کسی بات پر چاچی ان سے گواہی دلوانا چاہتی، بھابھی جی آپ ہی بتائیں، میں نے بھلا کیا کہا تھا، خدا غارت کرے. دادی کانوں کو ہاتھ لگاتی، خدا جانتا ہے مجھے تو سنائی نہیں دیتا. وہ بری الذمہ ہو جاتی تو چاچی کو غصہ آ جاتا. امی کے پاس آ کر کہتی، صفیہ تمہاری ساس بڑی میسنی ہے، خدا غارت کرے، سب سن کر انکاری ہو جاتی ہے، لو بھلا. امی بھی انہیں سمجھاتی کہ وہ کم سنتی ہیں، مگر چاچی کو یقین نہ آتا. امی اور دادی ان کی موجودگی میں شیر و شکر رہتی اور نہ کردہ گناہوں کی معافی مانگتی رہتی خدا سے. فائزہ ان کا سامنا کرتے ہوئے گھبراتی تھی کہ جانے کب وہ اسے بھی غارت کرنے پر تل جائیں. اس کو الگ تھلگ دیکھ کر پیار سے بلاتی، بیٹا آؤ کبھی ہمارے پاس بھی بیٹھا کرو. لڑکیاں بڑوں کی محفل سے تمیز تہذیب سیکھتی ہیں، بزرگوں کی صحبت کے بڑے فائدے ہیں. خدا غارت کرے ہمارے پڑوس کی لڑکیوں کو مجال ہے بیٹھ کر کچھ سیکھ لیں. اب ان لڑکیوں کے بخیے ادھڑتے جن کو فائزہ کیا امی نے بھی کبھی دیکھا نہیں. ارے فائزہ، رحمہ قریب آ کر منمنائی، کچھ پتہ ہے جتنے دن تو نے پیپر دیے ہمایوں نے بس سٹاپ کے پھیرے لگائے، جب تو آ جاتی تب گھر جاتا. ہیں وہ کیوں؟ فائزہ حیران ہو گئی. اور کل تو تجھے دیر ہو گئی آنے میں تو کئی لڑکوں کی ٹھکائی بھی کر دی تھی، سارے لڑکے گھروں میں گھس گئے. فائزہ کے ہونک چہرے کو دیکھ کر دونوں کھل کھل ہنسی. بڑی خوش نصیب ہے فائزہ. ہمایوں اور اس کا انتظار، ایک ہم ہیں شکل کے اتنے برے بھی نہیں، پر مجال ہے نظر ڈال لے، کیوں پاس سے گزر جائے گا جیسے سائمہ نہیں بھینس ہو. اور میں تو جب بھی ان کے گھر کسی کام سے جاتی ہوں اپنے کمرے سے چلانا شروع کر دیتا ہے کہ اماں چینی آج ختم ہے اور ہلدی لانا میں بھول گیا، پیاز لہسن شام کو لے آؤں گا. لو بھلا، جیسے ہم منگتے ہیں، اس کے گھر ہمیشہ ہلدی لہسن مانگنے جاتے ہیں. اور ان کی اماں جان کو بیٹوں پر کس قدر فخر ہے. شہزادے کہتی ہیں، تعریفوں کے پل بناتی جاتی ہیں، کچے پل کے آتے جاؤ دریا میں گرتے جاؤ. ساری تعریفیں لوگوں کے سامنے کی ہیں، بغیر بتائے ان کے گھر جاؤ تو تعریفیں سنو، لتاڑتی ملیں گی، کمبختوں اور منحوسوں کے سوا کوئی اور لفظ نہیں ہوتا. ماں پر سب کچھ سوٹ کرتا ہے، فائزہ نے کہا. میری امی کا بھی یہی حال ہے. صبح ذرا میں نے تھکن کا کہہ دیا تو خود رکشے پر جا کر لائیں. کرتی تو سب کی مائیں یہی سب ہیں، سائمہ خود ترسی کے انداز میں بولی، مگر میری امی کی تو بات ہی جدا ہے. ان کا بس چلے تو سڑک پر چلتے لوگوں کو بلا کر میری ناقص کارکردگی کے ڈھنڈورے پیٹیں، رونے روئیں. مگر اور پتہ ہے ایک دفعہ کیا ہوا؟ رحمہ نے سائمہ کی ہمدردی میں روتی آواز بنا لی. اس کے لیے ایک اچھا بھلا رشتہ آیا. اس کی امی ان کے سامنے ہی شروع ہو گئیں کہ یہ اول درجے کی نکمی ہے، کرتی دھرتی کچھ نہیں. البتہ گلی کے تمام گھروں کی خبریں اسے غیب سے معلوم ہوتی رہتی ہیں اور یہ ادھر کی ادھر لگانے میں استاد ہے. میری کئی دفعہ اپنی نند سے اسی کی لگائی بجھائی کی وجہ سے جھڑپ ہو گئی. بس جی، وہ لوگ ایسا بھاگے کہ آج تک نہیں آئے. اور بعد میں امی نے الٹا مجھے مارا کہ تو نہ ایسی ہوتی، نہ میں ہر کسی سے شکایتیں کرتی. افسوس ہوا، میں آنٹی کو سمجھاؤں گی.
اپنی اولاد کی ہر کسی سے برائی نہیں کرنی چاہیے، اچھے رشتے اڑن چھو ہو جاتے ہیں۔ ویسے سائمہ، ہمایوں کا رشتہ تیرے لیے بھجوا دوں؟ کیسا؟ فائزہ شرارت سے بولی۔ سائمہ بدک کر دور ہوئی۔ بس بس، اللہ نہ کرے، میں کہاں وہ کہاں، وہ تیرے لیے ہے، تجھے مبارک ہو۔ چاچی نے اندر آتے ہوئے سلام داغا۔ خدا غارت کرے کس بات کی مبارکباد دے رہی ہو سہیلی کو۔ وہ بوکھلا گئیں تینوں۔ رحمہ سمجھدار تھی، بولی چاچی اس کے پیپر اچھے ہوئے ہیں، پاس ہو جائے گی، اسی کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ لو خدا غارت کرے، یہ تو پریشان تھی کہ پیپر مشکل تھا۔ دیکھو بچیوں، لڑکیوں کو آپس میں خسر پھسر نہیں کرنی چاہیے، خدا غارت کرے لوگ اچھا نہیں سمجھتے۔ تمیز تو یہ ہے کہ بلند آواز میں باتیں کرو، ایسی باتیں جو سب کے کانوں کو بھلی لگیں۔ چاچی وہ کیسی باتیں ہوتی ہیں؟ رحمہ نے شدید اشتیاق ظاہر کیا۔ چاچی نے گول شیشوں والی اینک سے انہیں گھورا۔ تمہاری ماؤں نے تمہیں نہیں سکھایا؟ خدا غارت کرے۔ نہیں سکھایا، بس ڈانٹ ڈپٹ اور نکتہ چینی کرتی ہیں، بتاتی سکھاتی کچھ نہیں۔ رحمہ مایوسی سے بولی۔ ایسی ماؤں کو تو خدا سلامت رکھے، رحمہ نے جلدی اور بے ساختگی میں کہا۔ چاچی کچھ چپ سی ہو گئی، مگر ہارنا تو جانتی نہ تھی۔ میں کہہ رہی تھی کہ خدا غارت کرے بری باتوں کو اور برا اور اچھی باتوں کو اچھا کر کے سکھائیں۔ ہمایوں کو جواب کیا ملی، گھر میں مبارکباد دینے والیوں کی قطار لگ گئی۔ اماں کو ان کے جوش و خروش پر بڑا غصہ آتا کہ بھلا یہ ایرے گہرے نتھو خیروں کو خوش ہونے کی کیا ضرورت۔ انہیں کانوں کان خبر نہ ہوئی اور ہمایوں ہر گھر میں 4 لڈو بانٹ آیا تھا۔ اب لڈو کھانے والیوں کا فرض بنتا تھا کہ وہ گھر آ کر حاضری لگوا جائیں کہ یہی دنیا کا دستور ہے، خوشی میں شرکت۔ مگر اماں کو ہر کس و ناکس کی خوشی سے کیا غرض؟ اس پر تورا یہ کہ فائزہ کی امی کے ساتھ چاچی آ گئیں۔ فائزہ کی امی تو چاچی کو ٹال دینا چاہتی تھی، مگر ہمایوں چاچی کو بھی لڈو کھلا کر آیا تھا۔ وہ ان کی باتوں میں دلچسپی لیتا تھا، ہنستا تھا جب وہ کہتی، اے بیٹا ہمایوں، لوگوں کی نہ کہو، خدا غارت کرے کسی کی خوشی میں خوش نہیں ہوتے۔ حسد اللہ مارا انہیں خوش کب ہونے دیتا ہے؟ اے اس حسد کو بھی خدا غارت کرے، اب ہم تمہاری خوشی میں خوش ہیں، خدا غارت کرے بہت نیک سعادت مند ہو، بس خدا غارت کرے پڑوسیوں کے حسد سے بچ کر رہنا۔ ہمایوں فائزہ کو کنکھیوں سے دیکھ کر گلا صاف کر کے بولا، اچھا چاچی، کیا آپ پڑوسیوں سے کہہ نہیں سکتی کہ وہ حسد نہ کریں؟ جل کر کوئلہ ہوتے جا رہے ہیں، خواہ اچھے رشتے بھی رنگ دیکھ کر آتے ہیں۔ آہستہ سے، کون آئے گا بیاہنے، مجھ غریب پر چھری گرے گی۔ فائزہ جل کر بھسم ہو گئی، تیر سا لگا سینے پر۔ میں کیوں جلوں گی بھلا؟ ارے ہے کہ جس سے کوئی جلے؟ ایک ذرا سا رنگ گورا ہے، شکل اچھی ہے، قد لمبا ہے، لوگوں میں مقبول بھی ہے، اسے پتہ چلے کہ بہت لوگ اس سے خار کھاتے ہیں تو حقیقت معلوم ہو جائے۔ اتراتی شکل، چھچھورا۔ اس نے سائمہ کے سامنے دل کے پھپھولے پھوڑے۔ وہی ہوا نا جو وہ کہتا ہے، تم خار کھاتی ہو، یعنی جلتی ہو اس کی مقبولیت سے۔ سب اس کی تعریف کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں کرمو چوکیدار کے کوارٹر میں آگ لگی، سب تماشا دیکھتے رہے۔ بیچارہ کرمو، جو ہمارے محلے میں رات بھر جاگ کر ہماری حفاظت کرتا ہے، باہر کھڑا روتا بلبلاتا رہا۔ اس کے پوتے کو اندر آگ کے شعلوں سے باہر لانے کی ہمت کس نے کی؟ ہمایوں نے۔ ہاتھ جھلس گئے، بال جل گئے، اس نے پرواہ نہیں کی، بال چھوٹے کروا لیے۔ فائزہ کو سائمہ کی بات اچھی نہیں لگی۔ تم تو کبھی ہمایوں کی تعریف نہیں کرتی تھی، کیا بات ہے، ٹریک بدل کیوں گیا؟ زبان خلق کو نکارۂ خدا سمجھو، لوگ جو کہہ رہے ہیں میں وہی دہرا رہی ہوں۔ امی چاچی کے ساتھ ہمایوں کو مبارکبادی کے لیے جانے لگیں تو فائزہ گھبرا گئی۔ اسے ہمایوں کی اماں کے مزاج کی خبر تھی۔ ادھر فائزہ کی امی نے ہمایوں کے گھر میں قدم رکھے، ہمایوں کی اماں سنبھل کر ایسے سیدھی ہو بیٹھی جیسے متوقع حملہ آوروں سے مقابلہ کرنے پر تیار ہوں۔ چاچی کو احساس نہ ہوا، مگر فائزہ کی امی ٹھٹک گئیں۔ سلام کے بعد خیریت پوچھی، پھر کھڑی ہو گئیں۔ اماں نے شرما حضوری روکا، ابھی سے کہاں جلدی، بیٹھو۔ بس ہمایوں کی مبارکباد کو آئی تھی، اللہ مبارک کرے۔ نومی کی دادی نے بھی بہت مبارکباد دی ہے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ چاچی نے اس دوران اماں کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مبارکباد دی؟ ابھی جملے منہ سے نکلے تھے کہ صفیہ بیگم واپسی کے لیے چل دیں۔ یہ چاچی کے لیے ضبط کا کڑا امتحان تھا، وہ مجبور تھیں بولنے پر۔ اے خدا غارت کرے ان نوکری بانٹنے والوں کو، بھلا ہمارے لڑکے میں کیا کمی تھی کہ جو ذرا زیادہ تنخواہ دے دیتے تو ان کی کون سی نانی مر جاتی؟ مگر ہر جگہ بے ایمانی چلتی ہے، سرکار کا پیسہ اپنی جیب میں رکھ لیتے ہیں، خدا غارت کرے۔ اماں کے تو پتنگے لگ گئے، ایک تو اس نکمے آوارہ گرد کو نوکری دے دی بھلے مانس نے، اور یہ صاحبہ ان کو غارت کرنے پر تلی بیٹھی ہیں۔ اور یہ ہمارے لڑکے کا کیا مطلب؟ ہائے، میرا لڑکا ان کا کب سے ہو گیا؟ ہمایوں کو دیکھتے ہی وہ اس پر چڑھ دوڑی۔ ارے محلے والوں کو کون سی امیدیں دکھا آتا ہے، ان کی سنو، ہمارے لڑکے، ہاں
چڑیا کا بچہ پیدا نہ کر سکی، دوسروں کے بیٹے کو ہمارا لڑکا کہنے سے کیا ان کا ہو گیا؟ واہ، یہ خوب دھاندلی ہے۔ خبردار جو اب ان کے گھر جا کر شیخیاں بھگا رہی تو نے۔ نوکری ملی ہے، کہیں کی بادشاہت نہیں سونپی گئی ہے۔ نوکری کا مطلب غلامی ہوتا ہے، شاہی نہیں۔ ہمایوں کی سمجھ میں اتنا آ گیا کہ کسی نے اسے ہمارے لڑکے کا خطاب بخشا ہے۔ نوکری تو مل گئی ہے نا اماں، مذاق نہیں ہے۔ کتنے لائق پڑھے لکھے مارے مارے پھر رہے ہیں۔ آخر ہم میں کوئی بات تھی تبھی مرعوب ہو گئے لوگ۔ انٹرویو لیتے ہوئے جھک گئے تھے جوتا اٹھانے، جہانگیر کیوں چپ رہتا؟ واہ، اپنی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ ہمایوں جوش میں سن نہ سکا، بس ڈنگے مارتا رہ، اور آتا کیا ہے؟ اماں چڑ گئیں۔ پہلے دن آفس سے آ کر اماں کے گلے لگ گیا، پھر کہا، اماں 2-3 کارڈ شادیوں کے رکھے ہیں۔ ہائے وہ موٹو، صداقت اور سدا بہار، سیاہ فام اکمل، سب بیاہے جا رہے ہیں، ایک ہم کنوارے بیٹھے ہیں۔ اب تو نوکری بھی لگ گئی، اب کیا دیر ہے؟ اماں ہکا بکا رہ گئیں، پھر انہوں نے اس کی پیٹھ پر کس کر دھموکا جڑا، ارے منحوس، دفتر روانگی سے پہلے کیوں خواہش نہ ظاہر کر دی کہ میں سہرا پہنا کر گھوڑے پر بٹھا کر تجھے دفتر بھیجتی، وہیں سے کسی چپڑاسن و وپڑاسن کو دلہن بنا کر لے آتا، نکل جاتے سارے ارمان پہلے دن ہی۔ ہمایوں غیر متوقع دھموکے سے اچھل پڑا تھا۔ جہانگیر سامنے بیٹھا ہونٹ بھینچ کر مسکراہٹ ضبط کر رہا تھا، غصے اور شرمندگی سے بسور کر بولا، اماں آپ کو لاڈ کرنے کے طریقے نہیں آتے، اس طرح تو تارا مسیح بیٹوں کا دل نہیں توڑتا ہوگا، کوئی امید کا جگنو ہی میری جیب میں ڈال دیتی۔ یہ لو امید کا جگنو اور صبح کا تارا، شام کا چاند۔ اماں نے 2-3 مکے اور مارے اور کھڑی ہو گئیں۔ اماں ہمایوں بھائی کی بات پوری تو سن لیں، آخر ہمارے آس پاس کس قدر چمکدار چہرے ہیں، آپ کبھی ان پر بھی مہربان ہو جائیں، جہانگیر نے ہمایوں کے اشارے پر کہا۔ بھاڑ میں گئے چمکدار چہرے، جہانگیر، خبردار جو تو نے ہمایوں کی نقل کی یا اس کی ترجمانی کی، سب سمجھ رہی ہوں میں کہ تم سب کی ملی بھگت ہے، کان کھول کر سن لو، ابھی کسی کی شادی نہیں کر رہی میں، ایک کی ہو گئی وہی بہت ہے، تو انتظار کی کوئی ساتھ کوئی ٹائم تو دے دیں۔ آج کل یہ سیاست کا اصول ہے کہ جی الیکشن 90 دن یا 9 ماہ یا 9 سال بعد ہوگا، آسانی رہتی ہے۔ جہانگیر معصوم شکل بنائے بیٹھا تھا۔ ہیں، کاہے کی آسانی؟ اماں کے پلے کچھ نہ پڑا۔ انتظار کی، اور پہلی شادی کون سی آپ نے کر دی تھی؟ نانی اماں نہ درمیان میں ہوتی تو بھائی جان بیچارے ابھی تک ہماری طرح کنوارے بیٹھے ہوتے۔ اب جو کنوارے پن کی مالا جپی تو ناک کے راستے نکال دوں گی۔ اماں نے بھنا کر چپل زور سے اس کی طرف پھینکی۔ جہانگیر ہوشیار تھا، جھکائی دے کر بچ گیا، مگر سامنے کمرے سے آنے والی مزنہ زد میں آ گئی، چپل اس کی ناک پر لگی، وہ چیخ کر ناک دبا کر نیچے بیٹھ گئی۔ اماں نے ہمایوں کو دھکیلا، ارے جا دیکھ کہاں لگ گئی، جہانگیر تجھے تو میں سمجھ لوں گی۔ لو، میرا کیا قصور؟ جہانگیر سٹپٹا گیا تھا۔ آپ کے نشانے کی داد دینی چاہیے اماں، آپ کو فوج میں چلے جانا چاہیے، نشانہ کیا ستھرا ہے، واہ، مجال ہے ناک کے سوا کہیں اور لگی ہو۔ پھر وہ گھبرا کر مزنہ کو ہلانے لگا، بھابھی بھابھی، زور سے تو نہیں لگ گئی؟ عنقریب آپ بھی ان حملوں سے بچنے کے گر جان لیں گی۔ مزنہ ناک دبا کر صحن کے بیسن کی طرف دوڑی، نل سے پانی لے کر ناک دھونے لگی، سفید واش بیسن خون سے سرخ ہو رہا تھا۔ اماں گھبرا گئیں، آخر مزنہ کو لٹا دیا، کئی نسخے آزمائے تب خون رکا مگر ناک سوج گئی۔ اماں دیر تک سکائی کرتی رہی، مزنہ پھپھو کے التفات پر نہال تھی، اماں کی سلواتوں کا شکار مسلسل جہانگیر بنا رہا۔ اماں پھر آپ نے ٹائم ٹیبل دیا ہی نہیں؟ موقع ملتے ہی جہانگیر شروع ہو گیا۔ کون سا ٹائم ٹیبل؟ اماں حیران ہوئیں۔ بھائی کی شادی کا، اب تو یہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو چکے ہیں۔ اماں بابر کے سامنے اسے گھور کر رہ گئیں، بابر اور ابا بھی متوجہ ہو گئے، پھر سب اس موضوع پر بولنے لگے سوائے ہمایوں کے، جو منہ پر ٹیشو رکھے سر نیچا کیے کسی نئے نویلے شرمیلے دلہا کا نمونہ بنا جھوم رہا تھا۔ بابر بھی دلچسپی لے رہا تھا، رک رک کر بولتا، پھر مڑ کر بیوی کی سوجی ناک پر نظر ڈالتا۔ ابا نے کہا، ہاں بھئی، اب تو سب کی یہی خواہش ہے، بیگم تیاری کر لو، دیر نہیں ہونی چاہیے۔ اماں جو اب تک ضبط کیے بیٹھی تھی بھن نہ گئی، ارے تو کہاں کر دوں، کوئی لڑکی دیکھی جاتی ہے، بات آگے بڑھتی ہے، ابھی کوئی لڑکی ملی ہی نہیں۔ ہیں، لڑکیوں کی کمی پڑ گئی؟ جہانگیر یکدم پریشانی سے بولا، ہمارا وقت آنے تک تو پھر باقاعدہ کال پڑ جائے گا، سن لے شاجد، تیاری پکڑ ابھی سے۔ بابر کو ہنسی آ گئی، ہمارے ہمایوں کے لیے لڑکیوں کی کیا کمی، ایک ڈھونڈو 1000 ملتی ہیں، کیوں ہمایوں؟ ہمایوں بھی بھلا کب تک چپ رہتا، منہ سے ہٹا کر ٹیشو بولا، میرے سامنے والی کھڑکی میں ایک چاند سا مکھڑا رہتا ہے، لہک کر گا کر جملہ پورا کیا، ٹیشو پھر سے منہ کے آگے۔ دیکھ لیا محلے والوں کی حالت؟ اماں ابا سے احتجاج کرنے لگیں،
لڑکوں کو کیسے پھانستے ہیں لوگ۔ وہ جو گاؤں والی چاچی غارت گر آئی ہیں، پہلے سے ہمایوں کو ہمارا لڑکا کہہ گئی ہیں، اور یہ لڑکے اس قدر کم عقل احمق ہیں، دنیا کی چالاکی کو سمجھ نہیں سکتے۔ اور سن لو، میں خالی کھلی چاند سا مکھڑا نہیں دیکھوں گی، خاندان وغیرہ بھی دیکھا جاتا ہے، رہن سہن بھی۔ تو فائزہ لوگوں کا خاندان رہن سہن تو دیکھا بھالا ہے، جہانگیر نے ڈٹ کر کہا۔ میری دفعہ تو آپ نے صرف خوبصورتی کی شرط رکھی تھی، بابر نے یاد دلایا۔ خاندانی لڑکی کو کالی کلوٹی کہہ کر ریجیکٹ کر دیا تھا، یاد ہے؟ اور اب ناک بھی سجا دی۔ شاہجہاں بڑبڑایا۔ اماں، انسان کو اپنا نصب العین مقرر کر لینا چاہیے، خیالات بدلتے رہنا زیب نہیں دیتا۔ میری باری آنے تک آپ خاندان اور خوبصورتی بھلا دیں گی اور چاہیں گی کہ بس اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونا چاہیے۔ جہانگیر بولے جا رہا تھا۔ اسی لیے جہانگیر نے ایک ڈاکٹرنی سے بات۔ شاہجہاں بے ساختہ بولا، پھر منہ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا۔ سب ہنس پڑے۔ اماں سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ لو دیکھو ذرا، ان کے منہ سے مایوسی کے عالم میں نکلا، کیسی کیسی سازشیں ہو رہی ہیں اور میں کتنی بے خبر ہوں۔ سب نے اپنے اپنے جوڑ خود تلاش کر لیے۔ بیگم، یہ سازش نہیں، ان کا حق ہے، ساتھ ہی ماں باپ پر اعتماد کی نشانی۔ انہوں نے خواہش ظاہر کر دی، اب ہمارا فرض ہے کہ ان کی خواہش کے مطابق معاملات آگے بڑھائیں۔ مجھے یقین ہے میرے بیٹے کبھی غلط فیصلہ نہیں کریں گے، جیسے میرے بابر نے مضبوط قوت ارادی سے اپنی پسند حاصل کر لی۔ بیگم، یہ کبھی غلط راستے پر نہیں چلیں گے، مجھے ان پر پورا اعتماد ہے، ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے۔ ابا کی بات ختم ہونے کی دیر تھی، ہمایوں ٹیشو پھینک کر کھڑا ہو کر ناچنے لگا۔ جہانگیر نے بھی فوراً ساتھ دینا مناسب سمجھا۔ شاہجہاں بھی اس کی نقل کرنے پر مجبور تھا، ورنہ بعد میں ہمایوں اس کا گریبان پکڑتا کہ تمہیں میری خوشی کی خوشی نہیں۔ ابا، ہمارا گھر تو خاصا بڑا ہے، گنجائش ہے۔ جہانگیر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ہاں، کیوں؟ ابا حیران ہوئے۔ وہ بات یہ ہے کہ شاہجہاں آج کل 4 بچوں والی بیوہ کے گھر بہت جاتا ہے پابندی سے۔ شاہجہاں کا چہرہ سرخ ہو گیا، بس چلتا تو جہانگیر کو کھا جاتا۔ سب کی نظریں اسے ٹٹول رہی تھیں۔ جہانگیر، وہ چیخا تھا۔ ابا، وہ پیچھے جھگیاں ہیں، وہاں ایک بیوہ عورت ہے، اس کے بچوں کو پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ ان کے پاس کتابیں کاپیاں نہیں ہیں، میں نے انہیں جونیئر اسکول میں داخلہ دلوا دیا ہے، تو کاپیاں وغیرہ جا کر معلوم کر لیتا ہوں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ دے دیتا ہوں، میری پاکٹ منی اسی میں لگ جاتی ہے۔ سچ ابا، بس اتنی سی بات ہے۔ وہ ڈرا ہوا سا اماں کو دیکھنے لگا۔ اماں نے اسے گلے لگا لیا، پیار کیا۔ بہت اچھا کرتے ہو بیٹا، وہ لاڈلا بھی تھا۔ یہ تو بہت اعلیٰ ظرفی کا ثبوت ہے، ثواب کا کام ہے دوسروں کے کام آنا، یتیموں بیواؤں کی مدد اور احساس کرنا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ ابھی تو یہ اس قابل نہیں ہوا کہ مستقبل کا لائحہ عمل طے کر سکے، مگر تم میں سے کوئی بھی کسی بیوہ کا سہارا بننا چاہے، میں اس کی تائید کروں گا کہ یہ عین سعادت ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیوہ سے شادی کر کے ایک مثال قائم کی ہے۔ ہماری زندگیاں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی فعل کی تقلید کرتی ہیں تو یہ اعلیٰ اصول ہی ہماری نجات کا باعث بن سکتے ہیں۔ شاہجہاں ہی ایسا کرے گا۔ بیوہ سے ہمدردی۔ بیٹا، ماں کو راضی کرو پہلے، اطمینان سے چلیں گے، حائی صاحب کے گھر کا گڑ کھا چکے ہیں، گویا منہ میٹھا کر چکے، اب تمہیں کیا فکر ہے؟ ہمایوں شرمایا۔ ابا، میں کچھ سوچ رہا ہوں۔ جہانگیر متفکر چہرہ بنا کر گردن جھکا کر بیٹھ گیا۔ ہاں ہاں کہو، ابا بھی آج فارغ تھے۔ کیا سوچے گا یہ سوائے حماقت کی بات کے؟ اماں اسے خوب جانتی تھیں۔ ابا، گھر تو ہمارا خاصا بڑا ہے، آپ کی بیواؤں سے ہمدردی بھی ہے، پھر آپ نے اسے عملی جامہ کیوں نہ پہنایا؟ خالی خلی جمع خرچ زبانی۔ ابا حیرت سے جہانگیر کو دیکھ کر رہ گئے۔ اماں اپنی جگہ اچھل کر رہ گئیں۔ ارے، وہ کپ کپاتی آواز میں بولی، اس کا جگر دیکھو، ماں پر سوت لانے کا چاؤ، شرم تو نہیں آتی؟ انہوں نے چپل اٹھا لی، پھر سب کو ناک پر ہاتھ رکھ کے دیکھ کر چپل نیچے پھینک دی۔ اماں، نیکی کا مشورہ دینا بھی ثواب ہے۔ جہانگیر ناک سے ہاتھ اٹھا کر بولا۔ بیٹے، بات پتے کی ہے، کام نیکی کا ضرور ہے، مگر کیا کریں کہ ساری ہمدردیاں تمہاری ماں نے سمیٹ لیں۔ اپنی گنجائش دیکھی، ہمارا نہیں سوچا، ہمیں ایک بہن کی ضرورت ہے، آخر وہ کہاں سے ملے گی؟ یار، 3 بھابیاں ہوں گی، انہیں بہن سمجھ لینا، ایک تو بہن ہے ہی۔ نا جی نا، بہن، پیور بہن، اصلی تے وڈی بھابی کے رشتے میں الجھی بہن نامنظور۔ ٹھہر جا، دیتی ہوں تجھے ایک بہن، اصلی تے وڈی۔ اماں تل ملا کر اٹھیں۔ ہیں اماں، واقعی اس عمر میں؟ شاہجہاں دم بخود رہ گیا۔ سب کے کہکہے چھت پھاڑنے لگے تو اماں بھی شرما گئیں۔ بابر شاہجہاں کو گدگدانے لگا، لیکن ہمایوں کو بڑا ملال تھا کہ بہن کے قضیے میں الجھ کر اس کے رشتے کی بات وہیں رہ گئی۔ جہانگیر میں اماں کا اثر اور خصوصیت آئی تھی۔
ضروری بات پسے پشت ڈال کر کسی غیر ضروری معاملے میں الجھ کر سب کی توجہ ہٹا دیتا تھا۔ یار تجھے ضرور ہی بہن اس وقت چاہیے تھی جب میرا معاملہ زیر غور تھا۔ یہ مزنا کیا کافی نہیں؟ اور دوسری فائزہ، 2 بہنیں تیرے لیے کافی ہیں۔ ہمایوں خفا ہوا۔ نہ، جہانگیر بے مروتی میں نمبر 1 تھا۔ مجھے سگی والی بہن چاہیے۔ اچھا کیوں نہ ہم اپنے شاہجے کو رنگین دوپٹہ اڑا کر بہن بنا لیں، شکل بھی اس کی خاصی زنانی ہے۔ شاہجہاں سنتے ہی جہانگیر پر پل پڑا۔ ویسے اس کی مردانگی پر تہمت تھی، گو کہ اس کا رنگ سب سے گورا تھا، آنکھیں نیلی، بال گولڈن، صحت ڈیل ڈول میں وہ جہانگیر سے 1 انچ ہی کم ہوگا۔ وہ اپنی عمر سے بڑا لگتا تھا، اس پر یہ پھبتی ناجائز تھی۔ ہمایوں کو ہنسی تو بہت آئی، مگر انہیں ایک دوسرے کے شکنجے سے چھڑانا بھی ضروری تھا۔ جوش و خروش میں طاقت آزمائی کی وجہ سے شاہجہاں کا رنگ انگارہ ہو رہا تھا۔ ہمایوں نے اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا، بال اس کے برابر کیے، پیشانی پر محبت بھرا بوسہ ثبت کیا۔ تب اس کا غصہ کم ہوا۔ ہمایوں نے تند نظروں سے جہانگیر کو گھورا۔ جہانو، بری بات، یہ تو صاف مردانگی پر حملہ تھا، غیرت پر تازیانہ۔ یار ایسے تو بھائیوں کو نہیں للکارا جاتا۔ پھر شاہجے سے کہا، اور تم کو کیا ہوا تھا؟ بہن کوئی بری چیز ہے؟ بہت پیارا رشتہ ہوتا ہے بھائیوں کے لیے۔ بھائی خوش نصیب ہوتے ہیں جن کی کوئی بہن بھی ہو۔ مگر یہ تو دوپٹہ اڑانے کا کہہ رہے تھے، وہ تو خسرا اوڑھتا ہے نا۔ خدا نہ کرے میں کوئی خسرا تو نہیں ہوں۔ شاہجہاں رونے کو تھا۔ جہانگیر وہیں پلنگ پر لوٹ پوٹ ہو گیا اور اس کی طرف اشارے کر کر کے کہے لگانے لگا۔ شاہجہاں پھر جھپٹا۔ جہانگیر مذاق ختم، سوری کرو شاہجہاں سے، یہ بابر کا آرڈر تھا جو ابھی آ کر کھڑا ہوا تھا اور ہمایوں نے اس شور شرابے کی وجہ بیان کر دی تھی۔ جہانگیر بمشکل اٹھ کر کھڑا ہوا، شاہجہاں کو گلے لگا کر سوری کہا اور پیار بھی کیا۔ چاچی کا قیام طویل ہو گیا تھا، وہ اب گاؤں جانے کے لیے تیار نہ تھیں، گو کہ امی ان کی وجہ سے کبھی کبھی خاصی شرمندہ ہو جاتی۔ فائزہ بھی چھپتی پھرتی کہ وہ ہر کسی کو تو غارت کر چکی تھی، دعا یا بد دعا کی حد تک۔ اب گھر والے رہ گئے تھے۔ فائزہ ڈرتی تھی کہ اس کی باری نہ آ جائے اور وہ ان کی بد دعا کا شکار ہو جائے۔ یوں بھی وہ ہر وقت فکر مند رہتی۔ شیما اور احمر کا ہونا اسے پریشان رکھتا۔ نومی کو اس کی فکر پریشانی سے کیا، وہ ہمایوں اور جہانگیر کو بلا لاتا اور چاچی کے ساتھ پرلطف مذاکرات شروع ہو جاتے، گو کہ چاچی کے سامنے تینوں نیک فرشتہ سنجیدگی کا مرقع بنے بیٹھے رہتے، ان کی ہاں میں ہاں ملا کر مزید جوش دلاتے اور چاچی کے جاتے ہی کہکہوں کا طوفان امڈ پڑتا، ان کے جملوں کو بار بار دہرا کر پھبتیاں کسی جاتی۔ فائزہ کا غصہ عروج پر ہوتا۔ خود تم کچھ کم ہو جو پاس پڑوس سے ایرے گیرے بھی بلا کر لے آتے ہو مذاق اڑوانے۔ آنے دو چاچی کو، بتاؤں گی انہیں کتنی بری ہیں وہ نومی کو ڈانٹتی۔ تو وہ بھی ایرے گیرے نہیں، پڑوسی ہیں، پڑوسیوں کا حق رشتہ داروں سے زیادہ ہوتا ہے، اور ہمایوں بھائی تو A1 رشتہ دار ہیں، خون کا تعلق بن گیا ہے ان سے۔ دادی کو خون دیا تھا انہوں نے، پوچھ لو دادی سے۔ صبح کے وقت ایک دن چاچا آ گئے، اب دونوں میں تو میں ہونے لگی، خدا غارت کرے اور بیڑا غرق ہو کے مسلسل گردان ہونے لگی۔ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، پھر پتہ چلا چاچا نے اولاد کی خاطر چاچی سے مایوس ہو کر دوسری تیسری پھر چوتھی شادی بھی کر لی تھی۔ ناکامی کی ہیٹرک کے بعد آخر چوتھی نے انہیں اولاد عطا کر دی۔ چاچی شوہر اور سوکنوں کی خدمت کر کر کے تھک گئیں تو آرام کے لیے شہر گھومنے بھتیجی کے پاس آ گئیں۔ وہ تو واقعی سیر و تفریح اور آرام میں تھی۔ گاؤں میں مشکل آ گئی، چاچا کو وقت پر کھانا ملتا نہ ناشتہ، نہ چلم گرم ملتی نہ حقہ ٹھنڈا ملتا، بیمار ہوئے تو کسی بیوی کو دواؤں کی خبر نہ تھی، تینوں کے نخرے خود ہی بڑھائے تھے، وہ آرام طلب کاہل اور دوسروں کی مدد کی محتاج رہتی۔ ایک سوچتی میں کیوں کروں، دوسری کر لے گی، دوسری کہتی تیسری کرے، میں کیا فالتو ہوں، تیسری تو یوں بھی ماں کا اعزاز پا کر فخر سے پھولی رہتی، ہر وقت چوتھی کی دلہن بنی سنگھار کی فکر میں مبتلا۔ غرض گھر تباہی کے دہانے آ لگا تھا۔ تب انہیں بڑی باجی کی قدر ہوئی، بڑے میاں کو بھیجا گیا۔ گھر کی دکھ بھری داستان نے چاچی کو تڑپا دیا، مگر ان کی بھی انا تھی۔ ارے خدا غارت کرے، میں کیا ان سب کی زر خرید ہوں، انسان ہوں، جانور تو نہیں کہ سب کے آگے دم ہلاتی رہوں اور مرتی کھپتی رہوں۔ میں یہاں بڑے آرام سے ہوں۔ تو میرے گھر کی رانی ہے، چاچا کو اعتراف کرتے بنی۔ رانی کے نوکرانی، خدا غارت کرے ان تینوں کو۔ تیرا بیڑا غرق ہو، تیسری کو کیوں ملاتی ہے؟ بس ہو چکا آرام، چل۔ نہ، منہ موڑ کر چاچی اندر گھس گئیں۔ فیصلہ کچھ نہ ہو سکا۔ گھر میں عجب قسم کی ٹینشن تھی، کوئی چاچی سے خسر پھسر کر رہا تھا تو کوئی چاچا کے کان میں گھسا بیٹھا ہے۔ ہائی صاحب غیر جانبدار تھے، انہیں چاچی سے ہمدردی تھی جو 3 سوکنوں اور شوہر کی زد میں ناانصافی کا شکار تھیں، لیکن بہرحال انہیں اپنے گھر تو جانا تھا۔ وہ بیگم سے کہہ چکے تھے کہ ناانصافی نہ ہو اور کسی کو ناراضی کا موقع نہ دینا۔
آخر چاچی نے دادی کے گھٹنے پکڑ لیے۔ خالہ تم ہی انصاف کرو، میرا کیا قصور ہے؟ ساری عمر اس بندے کے گھر میں اپنی ہڈیاں گھستی رہی، اب اس کی 3 جورویں موجود ہیں، ان سے خدمت لے۔ میں ذرا سے آرام اور سکون کے لیے یہاں آئی ہوں تو پھر ادھر قیامت برپا ہو گئی۔ اللہ تمہارا انصاف کرے گا، صبر سے کام لو، دادی نے تسلی دی۔ اللہ تو سب کچھ کرتا ہی ہے، میں کہتی ہوں یہ دنیا کب انصاف کرے گی، خدا اسے غارت کرے۔ اچھا بلاؤ کریم اللہ کو۔ سنو کریم اللہ، یہ اسی وقت تمہارے ساتھ جائے گی، جب اسے بھی گھر میں کچھ سکھ ملے۔ 4 بیویوں والے ہو، سب کے ساتھ برابر کا سلوک کرو، چاروں کی ڈیوٹی کام کی لگاؤ، ایک دن ایک کھانا پکائے، دوسری کپڑے دھوئے، تیسری گھر کے دوسرے کام کرے، سب میں ایک ایک کام بانٹ دو، اس کو بھی کچھ آرام ملے۔ کریم اللہ عرف چاچا نے گردن ہلائی۔ چاچی نے احتجاج کیا، خالہ یہ اب اس طرح گردن ہلا رہے ہیں، گھر جا کر سب بھول جائیں گے۔ کیسے بھولیں گے، پنچایت کا فیصلہ ہے یہ۔ دادی اکڑ گئیں۔ خالہ خدا غارت کرے، وہ تینوں بڑی زبردست ہیں، مانیں گی نہیں۔ تو بھی کم نہیں ہے، دادی آہستہ سے بڑبڑائیں۔ کریم اللہ جا کر ان تینوں کو بھی بلا لا۔ دادی باقاعدہ پنچ بن گئی۔ اب کریم اللہ کو جانا پڑا۔ اگلے دن تینوں بیویاں آ گئیں اور ان کے آتے ہی گھر میں عجیب طوفان آہو بکا کا شور اٹھا۔ ایک چاچی سے لپٹی رو رہی ہے، دوسری ان کے پیر پکڑے بیٹھی ہے، تیسری دادی کی گود میں سر ڈالے بیٹھی بلک رہی ہے۔ سب کا اصرار کہ اب چاچی کو اپنے گھر چلنا چاہیے، ان کے بغیر گھر میں رونق نہیں۔ چاچی منہ پھلائے بیٹھی تھیں، ان کے ہوتوں سوتوں کو بھی غارت کر چکیں تو کھڑے ہو کر اعلان کیا، میں الگ گھر میں رہوں گی، مجھے تم تینوں کے ساتھ نہیں رہنا۔ تینوں پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اب تینوں چیخ مار کر چاچی سے چمٹ گئیں اور لگیں خوشامد کرنے۔ آپا تم میرا وہ بیڈ لے لینا، ایمان سے نیا نکور ہے، ابھی اس پر بستر بھی نہیں ڈالا۔ دوسری نے کہا باجی میرے سارے ریشمی جوڑے تم لے لینا اور ملتانی جھمکیاں بھی میں تم کو دے دوں گی، میرے دل میں تمہاری بڑی عزت ہے۔ چاچی نے تیسری کی طرف نظر ڈالی، اب تو بھی منہ سے کچھ پھوٹ۔ وہ نظر جھکا کر کہنے لگی، میرے پاس تو ایسی کوئی چیز نہیں، مگر میں منت کرتی ہوں آپا گھر چلو، وہی گھر تمہارا اصلی گھر ہے، ہم تینوں کو تمہاری ضرورت ہے۔ لو انہیں میری ضرورت ہے یا میرے ہاتھ پاؤں کی کہ پکا کر کھلاؤں، گھر کی دیکھ بھال کروں، بھینسوں کے چارے دانے کی فکر کروں، بھینسوں بکریوں مرغیوں کی دوا علاج بھی میں کروں، اور سلے میں کیا ملے گا؟ حالہ کا پلنگ اور ریشمی جوڑے۔ کیوں میرے پاس پلنگ نہیں ہے کیا؟ چاہوں تو حالہ کے 4 پلنگ ڈال کر ان پر سوؤں، ریشمی جوڑوں سے بکس بھرا ہوا ہے میرا، بھوکی نہیں ہوں ان چیزوں کی، ہڈیاں گھسوں میں، عیش کریں یہ ہڈ حرام، خدا غارت کرے۔ میری بات سنو آپا، تیسری نے ان کا آنچل پکڑا، میں تمہیں ایک ایسی چیز دے سکتی ہوں جو تمہارے پاس نہیں ہے، ہو سکتی بھی نہیں، میں تمہیں اپنا بیٹا دے دوں گی، اسے پال کر بڑا کر دینا، مگر دنیا کو تماشا نہ دکھاؤ، بے شک کوئی کام نہ کرنا، مگر گھر چلو، گھر کو تمہاری ضرورت ہے۔ ارے کیا بولی، پھر سے کہہ۔ چاچی کا منہ آنکھیں زیادہ کھل گئیں۔ ہاں آپا، آج سے میرا گڈو تمہارا ہوا، میں کبھی اس پر حق نہیں جماؤں گی۔ سوکن کی آنکھیں نم ہو گئیں، چاچی بھی اب دیدہ ہو گئیں، پھر گڈو کو اس کی گود سے لے کر پیار کیا، چٹا چٹ چوما اور واپس اس کی ماں کی گود میں ڈال دیا۔ اللہ سلامت رکھے اسے اور اس کی ماں کو، یہ جس کا ہے اسی کی گود میں پلے گا، تمہیں مبارک ہو۔ آواز بھرا گئی، اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے۔ اندر کے کمرے سے نومی جہانگیر نے نکل کر کورس کے ساتھ ڈانس شروع کر دیا، سب مسکرانے لگے۔ چاچی کمرے میں گھس گئیں، جب باہر آئیں تو ان کے ساتھ اٹیچی تھا۔ سوکنوں سے بولی، چلو اٹھو، اب گاؤں پہنچتے پہنچتے شام ہو جائے گی، گاؤں چلو، اب گاؤں چلو۔ نومی اور جہانگیر پھر سے ڈانس کرنے لگے اور اسی طرح رقصاں رقصاں چاچی سے اٹیچی لے لیا اور انہیں بلکہ پورے قافلے کو رخصت کرنے باہر چلے گئے۔ پھر نومی ہاتھ جھاڑتا واپس آ گیا۔ وہ مبارک دن تھا، چاچی کی صلح صفائی ہو گئی اور شام کو کچھ لوگ آ کر فائزہ کو پسند کر گئے۔ دادی کے دور کے رشتہ دار تھے، دادی تو پوری راضی تھیں، مگر سوچنے پرکھنے کے لیے وقت مانگ ہی لیا۔ پھر تابڑ توڑ 2 رشتے اور آ گئے، ایک ہمایوں کا، دوسرا احمر کا، وہ خود اپنے والدین کو لے کر آیا تھا۔ فائزہ گھبرا گئی، کانپنے لگی، یہ کون سا انتقام ہے؟ کیا شیما کی سازش ہے؟ اس نے کہا تھا، مگر وہ تو اس کے ساتھ تصویریں اتروانے کے بعد کا انعام تھا، فائزہ کی رسوائی کے عوض۔ تینوں رشتے اپنی جگہ ٹھیک ٹھاک تھے۔ امی ہمایوں کے حق میں تھیں، دادی اپنے رشتہ داروں کی، ابا کو احمر پسند آ گیا، اس کی وجہ تھی لوگ بھائی کے سسرالی عزیز تھے، شاید اس طرح وہ اپنے بھائی کو منا سکیں، گلے شکوے دور ہو جائیں۔ احمر کو زیادہ ہی جلدی تھی، 2 دن بعد اس کے والدین پھر آ گئے۔ امی نے فائزہ کو چائے لانے کی ہدایت دی تھی، مگر اس کا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا، غصہ بھی تھا، خوف بھی۔ نومی آیا تو اس کے ہاتھ چائے بھیج دی، دیر تک کچن میں ہی کٹر پٹر کرتی رہی، کام کے بہانے۔ آج سے پہلے کبھی اس نے اتنا وقت نہیں گزارا تھا کچن میں۔
امی کی خفگی کے باوجود وہ کچن سے دور رہتی تھی، مگر اس وقت اس کا دل گھبرا رہا تھا، کہیں ابا ان سے اقرار نہ کر لیں۔ اتنی جلد فیصلہ کرنے کے وہ قائل نہ تھے، مگر فائزہ کو خوف تھا۔ کچن کی کھڑکی جو گلی میں کھلتی تھی، ادھر سایہ آیا۔ سنو میری بات، تم خفا کیوں ہو مجھ سے؟ سامنے کیوں نہیں آ رہی ہو؟ پلیز میرے سامنے آؤ، میں تمہیں دیکھنا، بات کرنا چاہتا ہوں۔ فائزہ نے جالی سے چپکی اس کی ناک دیکھی اور بکٹٹ بھاگی، پھر اس نے اوپر آ کر ہی دم لیا۔ امی اسے پکارتی رہ گئیں۔ آخر وہ اس کے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ اب کس طریقے سے انتقام لے گی شیما؟ ابا کی عزت پیروں میں رولنے کا ٹائم نکل گیا تو پھر کس طرح؟ وہ حواس باختہ رہنے لگی تھی۔ وہ سیدھی سی لڑکی تھی، حلقہ احباب بے حد محدود۔ وہ دنیا سے واقف نہ تھی، کبھی کبھار کسی شادی کی تقریب میں جاتی تو چند لوگوں کے سوا کسی کو پہچانتی نہ تھی۔ چچاؤں نے یوں بھی قطع تعلق کر لیا تھا، ورنہ ان کے گھر جا کر تو کافی لوگوں سے ملاقات ہو جاتی تھی، کیونکہ ان کے ملنے والے بھی بہت تھے اور سسرال بھی وسیع۔ وہ نہیں جانتی تھی سازش کیوں اور کیسے کی جاتی تھی، نفرت کا انجام کیا ہوتا ہے۔ پھر اس نے سنا ابا اپنے بھائی کے پاس گئے ہیں احمد کے رشتے کے بارے میں بتا کر رائے لینے۔ ممکن ہے اس طرح تعلقات پھر استوار ہو جائیں۔ آخر وہ لوگ ان کے بھائی کی سسرال سے تعلق رکھتے تھے۔ لیکن وہ حیران تھی کہ ابا کو احمد میں کیا نظر آیا تھا، اگر وہ بتا دے، مگر کسے؟ امی ابا سے ڈرتی تھی، امی سن کر ہی اس کی جانی دشمن ہو جاتی۔ وہ کیوں اس کی کار میں بیٹھی؟ صرف ایک بار کی تقصیر کی اتنی بڑی سزا؟ پھر اس کی خطا معاف ہو گئی، اس نے فوراً سجدہ شکر ادا کیا۔ ابا بہت مایوس آئے۔ بڑے بھائی نے انہیں حیران کر دیا یہ بتا کر کہ اس لڑکے کا تو رشتہ ان کی اپنی سالی کی بیٹی سے طے ہے اور اس میں کوئی شبے کی بات ہی نہیں۔ معلوم نہیں ان لوگوں یعنی احمد کے والدین کو ان کے گھر جانے کی کیا ضرورت تھی۔ احمد کے والدین ایک بار پھر جواب لینے آ گئے۔ ابا کے عذر پر انہوں نے کہا، برسوں پہلے ایک بات ہوئی تھی، منگنی تو نہیں ہوئی تھی، اب لڑکا وہاں نہیں چاہتا، ہم بیٹے کی خوشی کی خاطر آتے ہیں، پاگل نہیں ہیں جو ایک بیٹے کی دو جگہ بات کریں گے۔ ابا نے مجبوری ظاہر کر دی، چونکہ معاملہ مشکوک تھا اس لیے بھی ابا نے جان چھڑا لی، ان کی خوشامد پر معذرت کر لی۔ ابکیا دو رشتوں میں دادی کے رشتہ دار ابا اور دادی کے ووٹ کی وجہ سے اکثریت میں تھے۔ سائمہ آئی تو پوچھنے لگی، آج کل نئے نئے لوگ تمہارے گھر کے پھیرے لگا رہے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ معاملہ کچھ نہیں، دروازے سے اسی طرح کوئی بھی آ سکتا ہے جیسے تم آئی ہو۔ میں نہیں ہوں نہ ہی انجان، تم چھپا رہی ہو۔ کل جو لوگ آئے تھے وہ پہلے بھی 2 بار آ چکے ہیں، ان کا بیٹا بھی ساتھ تھا۔ اب بتاؤ، اس سے پہلے کچھ اور لوگ بھی دیکھے گئے؟ سائمہ کی جاسوسی کمال کی تھی، بقول اس کی امی کے اسے غیب کا علم ہے۔ کیا تم ہر وقت کھڑکی میں لٹکی رہتی ہو، سڑک کی نگرانی کرتی رہتی ہو کہ کون کہاں گیا؟ اتفاق مائی ڈیئر، اتفاق ضروری نہیں کہ میں ہر وقت کھڑکی میں ٹنگی رہوں تبھی مجھے معلومات ملیں، خبریں مل جاتی ہیں۔ سچ بتاؤ، رشتہ آیا تھا تمہارا؟ فائزہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی بتا دیا اور یہ بھی کہ انکار ہو گیا ہے، روتے ہوئے۔ یار انہیں ہمارے گھر بھیج دینا تھا، میری امی کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ نیند حرام ہونے کی کیا بات ہے، تمہاری اتنی بھی عمر نہیں ہوئی کہ تمہیں کیا احساس، تمہارے ہاں تو رشتوں کی لائن لگی ہے۔ امی کو پچھتاوے بھی بہت ہیں، وہ جو ہر کسی کے سامنے میرے دکھڑے رویا کرتی تھی، اسی کا اثر ہے کہ لوگ ادھر آتے ہوئے سوچتے ہیں جب ماں اس قدر بیزار ہے تو تمہاری خدا غارت کرے چچی چلی گئی۔ سائمہ نے بات پلٹ دی، ہاں بھائی اب وہ اللہ سلامت رکھے ہو گئی ہیں۔ فائزہ تمہارے والدین کیسا داماد چاہتے ہیں؟ سائمہ نے پوچھا۔ کیوں، تمہارا بھائی تو مجھ سے 5 سال چھوٹا ہے۔ ہمارے ماموں جوان ہیں، میں تمہاری پٹائی کر دوں گی۔ اچھا تو چچا بھی موجود ہیں مگر شادی شدہ ہیں۔ چچا کیوں، دادا کیوں نہیں؟ فائزہ اس پر جھپٹ پڑی۔ تو ایسا بھی ہو ہی جاتا ہے، 18 سالہ لڑکی 80 سالہ بڈھے سے بیاہ دی جاتی ہے، 20 سالہ لڑکی 5 سال کے بچے کے ساتھ۔ یہ ہمارے معاشرے کی وہ کمزوریاں ہیں جن کو دور کرنے کی کوشش کوئی نہیں کرتا۔ بہرحال میری دعا ہے کہ تمہیں ہمایوں جیسا شریک حیات ملے، خوبصورت اور محبت کرنے والا۔ سائمہ چپ کرو، ایسی بد دعا نہ دو، وہ بگڑ گئی۔ مجھے اس سے دلچسپی نہیں، مجھے ایک نئی دنیا کی تلاش ہے، خوابناک سحر انگیز ماحول اور بہت اونچا دولت مند ساتھی جو میرے ہونٹوں سے نکلتے ہی ہر خواہش پوری کر سکے۔ لیکن میں اتنی حقیقت پسند ضرور ہوں، جانتی ہوں میری خواہش ناممکن ہے۔ ہمارے گھروں میں ہمارے جیسے لوگ ہی آئیں گے، مگر میں کہتی ہوں ہمیں ایسے خواب کیوں آتے ہیں؟ ہمیں خود پر قابو پانے کی کوشش کرنی پڑتی ہے، صرف ڈراموں اور فلموں میں ہی یہ انہونی کیوں ہوتی ہے؟ فائزہ نے پہلی بار کسی کے سامنے دل کھولا تھا۔ فائزہ، جس ماحول کے ہم عادی ہوتے ہیں ہمیں ایسی دوسری دنیا سوٹ نہیں کرتی جو اتنی مختلف ہو، خوابناک، پراسرار وغیرہ قسم کی۔ ہمیں صرف سادہ اور مخلص ساتھی کی دعا کرنی چاہیے جو بے شک ہر خواہش تو پوری کرے نہ کرے مگر دکھی نہ ہونے دے، خوشیاں دینے کی پوزیشن میں ہو، مضبوط قوت ارادی والا،
ہمایوں جیسا دولت مند اور عاشق شوہر فضول سا ہوتا ہے، مغرور۔ سائمہ کی سادہ نصیحتیں اس کے دل کو اچھی لگیں، مگر اسے یقین نہ تھا کہ ہمایوں اس کے لیے موزوں ہوگا۔ وہ نخرے والا، ضدی اور حاکمیت پسند ہوگا۔ گھر میں غصہ بھی ضرور کرتا ہوگا۔ اسے اکڑ فون قسم کے مردوں سے بہت ڈر لگتا تھا، اور جب ابا نے اس سے رائے لی تو اس نے دادی کے رشتہ دار کے لیے اقرار کر لیا۔ نومی نے سنا تھا، اس کا منہ پھٹا اور آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ تم پاگل تو نہیں ہو؟ ہمایوں بھائی کو ریجیکٹ کر دیا تم نے؟ ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ وہ دانت پیس رہا تھا۔ میری مرضی، وہ کندھے اچکا کر بولی۔ مرضی کی ایسی تیسی، نومی کا بس نہ چل رہا تھا کیسے اس فیصلے کو تبدیل کرائے۔ ہمایوں آفس کی جانب سے کسی دور افتادہ علاقے میں سروے کے لیے گیا ہوا تھا، ورنہ وہ اس سے کہتا، ہمایوں بھائی آپ جو کچھ کر سکتے ہیں کر لیں، لڑکی پاگل ہو چکی ہے۔ لڑکے والوں کو عجلت تھی۔ تاریخ طے کر دی گئی۔ ابا بھائیوں کو منانے گئے۔ مائدہ اپنے گل گوتنے گولو مولو بیٹے کو لے کر آ گئی۔ گھر میں ہلچل سی ہونے لگی۔ مائدہ نے سنا کہ فائزہ نے ہمایوں کے مقابلے میں اس رشتے کو پسند کیا ہے تو وہ دنگ رہ گئی۔ آپی شادی میری ہے یا تمہاری؟ مجھے وہ پسند نہیں، بات ختم۔ مگر مائدہ کو اس کا جھنجھلایا ہوا انداز عجیب لگا، جیسے وہ خود بھی پچھتا رہی ہو۔ فائزہ، ہم ہمایوں کو بچپن سے دیکھ رہے ہیں، کوئی عیب خرابی یا کمی اس میں نہیں دیکھی، اور بالکل انجان لوگوں پر بھلا کیسے بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ دادی کے دور کے عزیز مگر ہیں تو انجان، ہم ان سے واقف نہیں۔ تمہارے والے بھی انجان ہی تھے۔ یہ تو جوا ہوتا ہے آپی، بعد میں ہی پتہ چلتا ہے کہ جیت ہوئی کہ ہار۔ میرا معاملہ تو الگ تھا۔ اگر چچا کے سالے نے شور شرابہ نہ کیا ہوتا اور چچا صاحب نے دھمکیاں نہ دی ہوتیں تو اتنی اجرت میں میری شادی نہ ہوتی۔ پھر یہ کہ اتفاق سے یہ رشتہ بغیر کوشش کے آ گیا تھا، ان صاحب کے مقابلے میں بہت بہتر تھا۔ ادھر تو نہ کوئی تمیز تہذیب نہ ظرف، خالی دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، ہم آہنگی بہت ضروری ہے۔ اسلم کوئی زیادتی کرتے ہیں تو میں برداشت کر لیتی ہوں، وہ بعد میں معافی مانگ لیتے ہیں۔ میں ان کو کبھی نظر انداز کر دوں تو وہ احساس نہیں ہونے دیتے، بعد میں مجھے خبر ہوتی ہے تو بہت پچھتاتی ہوں، مگر انا کا مسئلہ بیچ میں نہیں لاتے۔ اپنی خطا مان لینے میں تعلقات میں بہتری اور وسعت ہوتی ہے، اور عمر کے زیادہ فرق میں ایک جھجک سی ہوتی ہے۔ ہم آہنگی نہیں ہوتی بلکہ صرف سمجھوتا کرنا ہوتا ہے۔ لڑکی کے لیے سزا۔ میں شکر ادا کرتی ہوں اپنے رب کا، اپنے والدین کا اور اپنے نصیب کا۔ فائزہ کہتے ہیں خدا کو دیکھا نہیں، عقل سے پہچانا ہے۔ کیا واقعی تم ہمایوں کو نہیں پہچان سکی؟ آپی ہم عام لوگ عام لوگوں کے لیے ہیں، وہ ٹھہرے شہزادے، ان کو ان جیسی کوئی شہزادی مل جائے گی۔ اگر میں امی کی بات مان لیتی تو لوگ یہی سمجھتے کہ ہمارا کوئی افیئر چلا ہوگا۔ یہ خاصی بدنامی کی بات ہے، بس اس لیے، اور یوں تو نصیبوں کی کسے خبر ہے۔ فائزہ سنجیدہ تھی۔ مائدہ اس کے انکار ہچکچاہٹ کو سمجھ گئی۔ اس میں خودداری بہت ہے۔ ہمایوں کے ساتھ بچپن گزرا تھا، سب سے پرانے ہمسائے وہی تھے۔ فائزہ ذہین ہے، اس نے سوچا، لوگ اس شادی کو عشق عاشقی کا کھیل سمجھ کر پھپتی کسیں گے۔ شادی کی تیاری مکمل تھی، اور جوں دن قریب آ رہے تھے فائزہ کی امی کا دل پھڑپھڑانے لگا تھا۔ اس کو پنکھے لگ گئے تھے جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ شادی ہو تو رہی ہے، مائدہ ہنسی، لیکن ان کا ادراک بھی کیسا پر یقین تھا۔ مہندی کے مقابلے کی تیاری کے لیے سائمہ، رحمہ، فضا اور دیگر لڑکیاں صحن میں جمع ہو کر ڈھول پیٹ کر گانے گا رہی تھیں۔ اچانک فائزہ نے آ کر ان سے کہا، سائمہ، امی کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی ہے، انہیں شور سے وحشت ہو رہی ہے، پلیز تم ان سب کو لے کر چھت پر چلی جاؤ تو۔ چھت پر دنیا بھر کے پتنگ باز اور کبوتر باز لفنگے اپنی چھتوں پر ہوں گے، ہمیں ان کی شکلیں دیکھنے کا شوق نہیں۔ سائمہ نے پیلے کپڑوں میں خود بھی پیلی ہوتی ہوئی فائزہ کو دیکھا، جو بے حد پریشان اور ہراساں تھی۔ سائمہ لڑکیوں کو اپنے گھر لے گئی، یہ کہہ کر شاید اس کے لیے بھی لڑکیاں کبھی جمع ہو کر گائیں، نیک شگون ہوگا۔ فائزہ پر کپکپی طاری ہو گئی، اس نے بڑی دقت سے خود کو سنبھالا ہوا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے مائدہ نے اس کی سماعت میں دھماکہ کیا تھا، بارات نہیں آئے گی، انہیں کسی نے فون پر تمہارے اور اپنے عشق کے بارے میں خبر دی ہے۔ ظاہر ہے کہ انہیں یہی کرنا تھا، امی بے ہوش ہیں، ابا سر پکڑے بیٹھے ہیں۔ مائدہ نے جن نظروں سے فائزہ کو دیکھا، اس کے پسینے چھوٹ گئے، سانس رکنے لگا، سینے پر ہاتھ رکھ کر نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ پھر اسے لڑکیوں کا خیال آیا، انہیں ٹال کر کمرے میں جا گھسی۔ اب لاکھ وہ دل کو یقین دلائے کہ بے قصور ہے، مگر مانے گا کون؟ وہ خود بھی خود کو مجرم تصور کر رہی تھی، نہ کردہ گناہ کی سزا۔ وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہی تھی۔ ابا بڑی ہمت کر کے لڑکے کے باپ سے بات کرنے گئے تھے، رشتہ دار تھے، شاید انہیں عزت کا خیال آ جائے۔ فائزہ کو جتنی آیات اور دعائیں یاد تھیں وہ پڑھ پڑھ کر دعائیں کرنے لگی۔ ابا نے اس سے کچھ پوچھا ہی نہیں، وہ اپنی بیٹی پر بھروسہ کرتے تھے۔ وہ قسم کھانے، حلف اٹھانے کو تیار بیٹھی تھی، مگر اس سے کیا ہوتا؟ لڑکے والوں کو اس کے حلف پر یقین آ جاتا،
دادی پر سکتا سا طاری تھا۔ مائدہ گمسم تھی۔ امی کو ہوش آ گیا تھا۔ فائزہ ان کے قریب جانے سے گریز کر رہی تھی۔ نومی صحن میں آ کر پلنگ پر بیٹھ گیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے یہاں کس قدر شور تھا، ڈھول کی ڈھم ڈھم، لڑکیوں کے سریلے کہکہے، اور اب ایک اداس سناٹا۔ ابھی کچھ ہی دیر کے بعد مہمانوں کی آمد متوقع تھی۔ فائزہ سمجھتی تھی وہ نومی سے ہر بات کر سکتی ہے۔ 1.5 سال بڑے بھائی کو وہ ڈانٹ لیتی تھی، مگر اب اس کی ہمتیں سلب تھیں۔ چاہنے کے باوجود قدم آگے نہیں اٹھ رہے تھے۔ نومی کا نام زبان پر آنے سے پہلے لفظ منجمد ہو جاتے۔ حیا اور غیرت کا مفہوم آج پورے سیاق و سباق کے ساتھ اس کے سامنے روشن ہوا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ خود سے ہی شرما رہی تھی۔ پھر ایسا ہوتا ہے، قبرستان جیسا ہو کا عالم، اور فلموں میں چیخ پکار، خوشامد، ڈائیلاگ، پھر کسی کی موت۔ وہ کانپ گئی۔ خدا نہ کرے، رحم اے خدا، یہ بدنامی، رسوائی، میں زندہ کیسے ہوں؟ پھر اس نے ابا کو اندر آتے دیکھا۔ صحن میں بیٹھے نومی نے گردن اٹھا کر ابا کو دیکھا۔ ابا کمرے میں چلے گئے۔ 1 منٹ بعد ہی نہ جانے کس کی چیخ تھی، شاید مائدہ تھی۔ نومی نے ایک سکند بھری اور کمرے میں جا گھسا۔ مائدہ کے رونے کی آواز۔ وہ منہ چھپا کر زمین پر گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا ہوا ہوگا وہ جان گئی تھی۔ کب نومی باہر بھاگا اور کس کو بلا کر لایا اس نے کچھ نہیں دیکھا۔ ہمایوں اور جہانگیر نومی کے ساتھ اس کی امی کو پلنگ پر ہی اٹھا کر باہر لے گئے۔ پھر انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا۔ اس نے امی کو جاتا دیکھا، نہ ابا کو گردن جھکائے باہر نکلتے دیکھا۔ اسے پتہ نہ تھا مائدہ کہاں ہے۔ اس نے یہ بھی نہ دیکھا کہ چلتے چلتے ہمایوں نے رک کر نومی سے کوئی اشارہ کیا۔ نومی اس کے پاس آیا، آہستہ سے بولا، اٹھو فائزہ، ہم امی کو ہاسپٹل لے جا رہے ہیں۔ حوصلہ کرو، دعا کرو کہ امی کو صحت کے ساتھ آج ہی لے آئیں۔ شاباش، اٹھ جاؤ۔ پھر اس نے جھک کر اس کا ہاتھ پکڑا اور فائزہ اس کا محبت بھرا لمس پہچان کر چیخیں مارنے لگی۔ پھر اس نے ہمایوں کی امی کی آواز سنی، جاؤ بیٹا، تم ماں کے ساتھ جاؤ، میں یہیں رہوں گی اس کے پاس۔ تم فون پر خیریت کی اطلاع دے دینا۔ اسے پیار سے اٹھا کر پلنگ پر لائیں۔ بیٹا، کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوا، گھبراؤ نہیں، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ دنیا میں تو ہر آن کیا کچھ ہوتا رہتا ہے۔ تمہاری ماں کمزور ہے، اس لیے برداشت نہیں کر سکی، ورنہ… دل کو سنبھالو بیٹا، دعا کرو کہ سارے معاملے درست ہو جائیں۔ اب معاملے کبھی درست نہ ہوں گے۔ اس نے دل میں کسی چھری، کسی دھار لگتی محسوس کی۔ یوں لگا کہ خون بہہ رہا ہے، بہت زیادہ خون۔ وہ اپنے ہی خون میں نہا گئی تھی۔ کیا ہو گیا بیٹا، اس طرح ہمت نہیں ہارتے؟ کیا کبھی کوئی بیمار نہیں ہوتا؟ اللہ خیر کرے گا۔ ہمایوں کی اماں اسے اس کے جذبات سے بے خبر لپٹائے پیار کیے جا رہی تھی۔ انہیں ہرگز علم نہ تھا کہ اس کے دل پر کتنی تیز دھار کی چھریاں چل رہی ہیں۔ پھر وہ مائدہ پر ناراض ہونے لگی کہ وہ خود بھی اس قدر کم ہمتی کا ثبوت دے رہی ہے تو فائزہ کو کیا سنبھالے گی۔ خالہ جان، یہ مہندی… تمہیں شاید علم نہیں، قاری صاحب کی بیگم انتقال کر گئی ہیں تو سارا محلہ ان کے گھر گیا ہوا ہے، اور میں نے ساتھ والوں کو بتا دیا ہے کہ صفیہ کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے مہندی منسوخ ہو گئی ہے۔ وہ سب کو اطلاع کر دے گی اور شادی انشاءاللہ اپنے وقت پر ہوگی۔ اگر صفیہ آج ہی گھر آ گئی تو آج مہندی کر لیں گے۔ مائدہ بے وقوفوں کی طرح انہیں تکنے لگی۔ خالہ جان، وہ ہکلائی، وہ بارات… مجھے حائی صاحب نے سب بتا دیا ہے، فکر نہ کرو، وہ لوگ خدا نہیں ہیں کہ وہ ایک کام نہیں کریں گے تو ہوگا ہی نہیں۔ اللہ چاہے تو بارات وقت پر آئے گی، تم اپنی تیاری پوری کرو۔ کہہ کر وہ ابا کے ساتھ کمرے میں چلی گئیں جو سر جھکائے ابھی ابھی اندر آئے تھے۔ ان کے ساتھ ہمایوں کے ابا بھی تھے۔ وہ کمرے میں باتیں کرنے لگے۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے سے نظریں چرائے بیٹھی تھیں۔ امی شام کو گھر آ گئیں۔ انہوں نے فائزہ کو گلے لگا کر پیار کیا۔ وہ رونے لگی تو سمجھانے لگی کہ وہ اب ٹھیک ہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ اف، امی بھی نہیں سمجھ رہیں، اس سے کوئی سوال تک نہیں کیا، کچھ پوچھا نہیں، ڈانٹا نہیں، کوئی سرزنش نہیں۔ اتنی بڑی واردات ہو گزری، حادثہ معمولی نہیں، اور امی یہ نہیں جانتی کہ اس کے ضمیر پر کیسے کوڑے برس رہے ہیں۔ وہ رو رو کر ہلکان ہو گئی تو مائدہ اسے اندر لے گئی۔ اس نے مائدہ پر اپنے خیالات ظاہر کیے تو وہ خفا ہونے لگی۔ اس لیے نہیں پوچھتے کہ سب جانتے ہیں تم بے قصور ہو، یہ کسی شر پسند کا کام ہے۔ پھر بھی انہیں مجھ پر اتنا یقین کیوں ہے؟ کیا میں کوئی غلط کام کر ہی نہیں سکتی؟ آپ ہی میں اتنی بھی نیک نہیں، فرشتہ تو نہیں ہوں۔ وہ بلک رہی تھی۔ مائدہ اسے ڈانٹتی رہی، تم احمق بھی ہو، اب چپ رہو، وہ لوگ ہیں ہی بے اعتبار، میں نے پہلی نظر میں ہی انہیں پہچان لیا تھا۔ شکر کرو پہلے ہی ان کی اوقات ظاہر ہو گئی۔ انہیں شریفوں کی پہچان نہیں، یہ رشتہ انہیں راس نہیں تھا۔ مگر آپ ہی وہ شک کرنے میں حق بجانب تھے، وہ لوگ مجھ سے کب واقف تھے؟ ابا سے، دادی سے تو واقف تھے، انہیں شک ہونا نہیں چاہیے تھا۔ وہ کہیں اور کریں گے تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ لڑکی اتنی نیک پروین ہوگی کہ… اور انہیں کہنا چاہیے تھا شریف والدین کی بیٹیاں اتنی بے حیا ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ اماں ابا کو دھوکہ نہیں دے سکتی، وہ ایسا گناہ کرنے سے پہلے مر جانا پسند کرتی ہیں۔
مگر وہ خود ہی کم ظرف نکلے۔ مائدہ کتنی معصوم ہے، اسے علم نہیں شریف والدین کی یہ بیٹی ایسا ہی کرنے والی تھی، بلکہ ایک بار غیر شخص کے ساتھ سفر کر چکی تھی اس کی کار میں۔ یہ تو اس کی خوش قسمتی تھی کہ کسی بڑے حادثے سے بچ گئی، لیکن اس کے ایک فعل کی سزا اسے ہی نہیں پورے خاندان کو مل رہی تھی۔ اگر کوئی اس سے جواب طلبی کرتا وہ قسم نہیں کھا سکتی تھی، حلف اٹھانے کا گناہ نہیں کر سکتی تھی، پھر گناہ گار تو ہوئی نہ وہ۔ اس غلطی کی تلافی کیسے ہوگی؟ یہ رسوائی، یہ بدنامی، بارات کا نہ آنا، جو کام اس نے نہیں کیا اسی کا الزام، کیسی بے بسی ہے۔ سر میں سخت درد تھا۔ مائدہ اسے دودھ پلا گئی تو وہ لیٹتے ہی سو گئی۔ کشیدہ اعصاب کو آرام ملا اور ایسی بے خبر ہوئی کہ صبح ہی جاگی، اور یہ صبح کس قدر حیرت انگیز تھی۔ گھر میں چہل پہل، افراتفری۔ چچا چچی آئے ہوئے تھے۔ چچی نے کچن سنبھال لیا تھا۔ چچا ابا کے مشیر کار بنے ہوئے تھے۔ بڑے چچا البتہ اب بھی روٹھے ہوئے تھے۔ ان کی سالی کی بیٹی کے منگیتر کو ان لوگوں نے نہ جانے کیا سمجھا تھا۔ ویسے وہ احمر کے والدین سے بھی ناراض تھے، لیکن ان کو شکوہ تھا کہ بارات کی بندش میں احمر کو ملوث کیا جا رہا تھا، جیسے وہ کوئی ولی تھا، کوئی غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ مائدہ آئی تو اس کے چہرے پر ہنسی کا گلدستہ کھلا ہوا تھا۔ کیا ہو رہا ہے باہر؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ یہ سب کدھر بھاگے پھر رہے ہیں؟ نومی، ابا، چچا سب ادھر ادھر۔ بیٹی کی شادی میں کوئی باپ بھائی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھا رہتا، پاگل لڑکی۔ شادی؟ مگر وہ تو رک گئی تھی کل، وہ خاصی ہونک نظر آ رہی تھی۔ مائدہ پھر ہنسی۔ اوفو، رکی ہوئی گاڑی کیا پھر نہیں چلتی؟ بھئی اسٹیشن آیا رک گئی، سگنل ہوا چل پڑی، دنیا کا یہی دستور ہے، گاڑی کو چلتے ہی رہنا چاہیے، مسافروں کو ان کی منزل پر پہنچانا بھی ضروری ہے۔ کہتے ہوئے مائدہ اپنے گولو مولو کو اس کی گود میں پٹک کر باہر نکل گئی۔ وہ بھی خاصی مصروف تھی۔ فائزہ کا دل گھبرانے لگا۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ چچا زاد بہن اس کا ناشتہ رکھ گئی، وہ بھی خاصی مصروف لگی۔ پھر سائمہ اپنے طائفے کے ساتھ آ گئی۔ محلے کی ساری لڑکیاں کمرے میں ڈھول ڈھمکنے لگا، وہ انہیں منع نہ کر سکی۔ یہ گھر والوں کا کام تھا۔ رحمہ کمر پر دوپٹہ کس رہی تھی، ڈانس کی تیاری۔ آخر انہیں کسی نے کچھ بتایا کیوں نہیں؟ ڈھول کی بے ہنگم آواز دل پر لگ رہی تھی۔ بنو میری پانچ کلی نادان، ہریالے بننے باغوں میں مت آنا، باغوں میں میرے بھائی کھڑے ہیں نگہبان۔ سائمہ حلق پھاڑ رہی تھی۔ بھائی، او نومی، نومی کو کس سے بلواؤں؟ اسی سے کہوں ان لوگوں کو کسی بہانے بھیج دے کہیں۔ ہمایوں کو دیکھو، کل سے آ کر جھانکا تک نہیں، خود غرض کہیں کا، بڑا دردمند بنتا تھا، کیا خود کو پیش نہیں کر سکتا تھا؟ ایسے موقعوں پر ایسا ہو ہی جاتا ہے۔ ایک دفعہ رشتہ دے کر کنارہ کر لیا، اور اماں اس قدر لاڈ بگھار رہی تھی، ہمدردی کے پردے میں طنز کر رہی تھیں کہ دیکھا ہمارا رشتہ لوٹا دیا تو تمہارا یہ انجام ہوا۔ کہتی تھیں بارات اپنے وقت پر آئے گی۔ بڑے وہ کہیں کے کمشنر ہیں کہ جا کر بارات لانے کا حکم دیں گے اور وہ ایسے کمزور کے مان لیں گے۔ دکھاوا، بناوٹی محبت، مگر کیا پتا کسی طرح سب نے مل کر انہیں راضی کر ہی لیا ہو، لگتا تو یہی ہے۔ سنو سائمہ، اس نے سائمہ کے کان میں سرگوشی کی، کسی طرح نومی کو بلوا دو، مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ لجاجت پر اتر آئی۔ سائمہ زور سے ہنسی۔ نومی آج ادھر کہاں؟ وہ تو ہمایوں کے گھر جمع بیٹھا ہے۔ اسے غصہ آ گیا، ضرور ہمایوں نے اسے پتنگے جوڑنے، ڈور باندھنے پر لگا لیا ہوگا، نکما کہیں کا۔ بھئی ہمایوں کو کوئی جوڑا پسند ہی نہیں آیا تو نومی اس کے ساتھ جا کر کپڑا لایا ہے، اب دونوں ٹیلر کو گھیرے بیٹھے ہیں۔ ہمایوں کا جوڑا؟ نومی کس لیے؟ اچانک وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی۔ اب وقت ہی کتنا رہ گیا ہے، اور ہمایوں نے کہا ہے وہ ایسا سنگھار کرے گا، ایسا شاندار دلہا بنے گا کہ صدیوں تک لوگوں کو یاد رہے۔ فائزہ کا دلہا کسی ملک کا شہزادہ لگ رہا تھا، بلکہ شہزادہ بھی کیا، شہنشاہ۔ سائمہ ڈھول کی ڈوری کسنے میں لگی سنائی جا رہی تھی۔ فائزہ کے 14 طبق روشن ہوتے نظر آئے۔ چھن چھن ناچوں گی، گن گن گاؤں گی، سیاں میرے آئیں گے ان کو رجھاؤں گی۔ اب سب گا رہی تھی، رحمہ ڈانس کر رہی تھی والہانہ انداز میں۔ سنو فائزہ، جو ہی مہندی کی چوکی سے اٹھے تم لوگ مجھے دھکا دے کر چوکی پر گرا دینا، سائمہ ہدایت دے رہی تھی۔ دھکا دے کر کیوں؟ کسی نے سوال کیا۔ تو کیا میں خود جا کر بیٹھ جاؤں بے غیرت بن کر؟ لوگوں پر تو یہی ظاہر کرنا ہے کہ زبردستی تم لوگوں نے بٹھا دیا ہے، پھر سب تالیاں بھی بجانا۔ توبہ، سائمہ کو کتنا شوق ہے شادی کا۔ مجھے نہیں، میری امی کو شوق ہے، ویسے کچھ برا شوق نہیں۔ سائمہ ہنسی۔ اری بنو دلہن رانی، میرا مطلب ہے فائزہ، تمہاری وہ چاچی خدا غارت کرے ابھی تک نہیں آئی، سچی بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ ہم نے تو ان کے اعزاز میں گانا بھی بنا لیا ہے، خدا غارت کرے اس دشمن کو جس نے بارات کو ٹوکا، ہوٹل آنے سے روکا۔ بلے بھائی، ارے چپ کرو، ہمایوں برا مانے گا، اس کا دل تو پتنگ کی طرح اڑ رہا ہوگا اور گا رہا ہوگا، دشمن تجھے سات سلام، میری مشکل آسان کر دی، منزل کی پہچان کر دی۔ سب کھل کھل ہنسنے لگیں۔
اف سب باخبر ہیں، مائدہ آئے تو خبر لوں گی۔ رحمہ اب بس کر، تھک جائے گی، عین وقت پر گر جائے گی تو ہمارا مذاق اڑے گا۔ ہمایوں کی ایک ہی بھابھی ہے، ہم اسے نچا لیں گے، فکر نہ کرو۔ ہمایوں کی کزنز بھی بڑی تیز ترار ہیں، کم نہ سمجھو، مہندی کی پوری تیاری کرنی ہے۔ اس کی کزنز نے ہمایوں کو آج صبح ہی اپٹن تھوپ کر رسم کر لی۔ پیلا کرتا پہنے چھیل چھبیلا بنا پھر رہا ہے، ہر کسی کو دعوت عام دے رہا ہے ولیمے کی۔ اری بیچاری فائزہ کی بھی فکر کرو، ظالم ساس سے سابقہ ہوگا، سگی بھتیجی کی تو وہاں کوئی ویلیو نہیں، اس کا کیا بنے گا؟ وہ تو بیچاری اللہ میاں کی گائے ہے، مگر آج تو یہ بھی گواچی گائے کی طرح آنکھیں بند کیے بیٹھی ہے، کہیں فوت نہ ہو جائے فکر سے۔ معلوم نہیں لڑکیوں کے کیا تاثرات ہوتے ہیں شادی کے وقت، فائزہ کم از کم اس بات کا اندازہ نہیں کر سکتی تھی۔ خود وہ تو اپنا غم بھلا کر جھنجھلائی ہوئی زخمی شیرنی کی مانند ہر کسی کو کھا جانے کے لیے تیار تھی۔ اس کے ساتھ سب نے زیادتی کی تھی، کسی نے کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہ سمجھی، وہ واقعی گواچی گائے تھی۔ رات کو مہندی تھی، ہمایوں کی طرف سے کافی خواتین آئی تھیں، خاصی تیز ترار سی، ایک دوسری سے کہہ رہی تھی ہمارے چچا کے بیٹوں کی شادیاں اسی طرح ہوتی ہیں، کانوں کان خبر نہیں ہوتی، پھر یک لخت دھماکہ سنائی دیتا ہے۔ بڑے کی بھی ایسے ہوئی، اب ہمایوں کی بھی۔ خیر جی، ہم تو ان کی خوشی میں دل و جان سے شریک ہوتے ہیں، چچی بھی ہمارے ہر پروگرام میں دل و جان سے شریک ہوتی ہیں، لگتا ہی نہیں غیر خاندان کی ہیں، ان کے لڑکے بھی ہر معاملے میں آگے آگے ہوتے ہیں، یہ ہمارے خاندان کی کریم ہیں۔ بابر کی بیوی تو سادگی کا مرقع تھی، مسکرانے پر اکتفا کر رہی تھی، مگر چچا زاد پھوپھی زاد بہنیں بھاوجیں خاصی پیش پیش تھیں۔ رسم کا افتتاح ہمایوں کی اماں نے بسم اللہ کہہ کر کیا، سب خواتین مہندی کے ساتھ اپٹن بھی لگاتی رہیں، اپٹن مہندی کے بھرے ہاتھ سے مٹھائی بھی کھلاتی رہیں جو وہ ٹیشو کے حوالے کرتی رہی۔ پھر نومی ہمایوں کو پکڑ لایا، اسے بھی مہندی لگانی تھی۔ مائدہ نے مہندی لگائی اور نیک طلب کیا، خاصا شور ہوا، پھر ہمایوں نے کھڑے ہو کر ڈانس شروع کر دیا۔ اس کے دونوں چھوٹے بھائی تو بھنگڑا ایکسپرٹ تھے، وہ رشتہ داروں کو پکڑ کر لاتے، کھینچ کھینچ کر انہیں شامل کرتے۔ ہمایوں کی آواز سب سے بلند تھی، وہ گانا گاؤ میرا بھائی بنا ہے دلہا اور پھول کھلے ہیں دل کے۔ یار تم لوگوں کی آوازیں کدھر گم ہیں؟ شاہجے سمجھ لوں گا تجھ سے، اب ڈانس کروں کہ حلق پھاڑوں؟ میں ایک وقت میں ایک کام کرتا ہوں، شاہجے منمنایا۔ ہمایوں بھائی آپ فائزہ کے ہاتھ میں مہندی لگائیں۔ سائمہ کا اتنا کہنا غضب ہو گیا، ہمایوں فوراً اس کے پاس آ بیٹھا اور آنچل میں اس کے ہاتھ ٹٹولنے لگا، اس نے دونوں ہاتھ بغلوں میں ٹھونس لیے۔ ہائے ہاتھ ندارد، ہمایوں نے اعلان کیا۔ جہانگیر فوراً اس کے پاس آیا اور جھک جھک کر ہاتھوں کی تلاش شروع کر دی، پھر چیخا دھوکا لوگو، دلہن کے ہاتھ نہیں ہے۔ فائزہ نے ہاتھ نکالے اور اس کے منہ پر تماچا دے مارا۔ جہانگیر سلامت ہیں کے نعرے کے ساتھ بے ہوش ہونے کی کوشش کر رہا تھا، سب کے کہے اور جہانگیر کو صبر کرو بیٹے کی نصیحت بھی۔ کھانے کا شور ہوا تو مائدہ اسے اٹھا لے گئی، کمرے میں پہنچتے ہی فائزہ نے مائدہ کو گھورا، دوپٹہ اتار کر الگ پٹکا۔ یہی رہ گئے تھے چھچھورے میرے لیے، نمونے دیکھے تم نے؟ مائدہ اس کا جلال دیکھ کر حواس باختہ ہو گئی، پھر اسے غصہ آ گیا۔ کچھ احساس ہے تم کو؟ کیسی نازک صورتحال کو سنبھالا ہے ان چھچھوروں نے، ماں باپ کی عزت اور جان بچنے پر تم نے شکر تو ادا نہ کیا۔ اعتراض موجود، یہ نہ ہوتے تو آج گھر میں ماتم ہو رہا ہوتا۔ کیا سب جانتے نہیں کہ ادھر سے انکار کے بعد موقع سے فائدہ اٹھایا ہے ان لوگوں نے؟ مگر کس کے لیے؟ ابا کی عزت شرافت کے اعتراف میں، ورنہ یہ بھی انسان ہیں، شک کر سکتے تھے، ان پر ہمارا کیا زور تھا؟ آگے نہ آئے ہوتے تو کیا ابا ان کے آگے جھولی پھیلاتے؟ ابا نے اپنے بھائی سے البتہ درخواست کی تھی، پتہ ہے چچا نے کیا جواب دیا؟ ہم نے تو پہلے ہی رشتہ دیا تھا، اس وقت تم لوگوں کے دماغ عرش پر تھے، اب اپنی غرض ہے تو رشتہ مانگ رہے ہو، مگر ایسی صورت میں لڑکا تو ہرگز راضی نہیں ہوگا، ہماری بھی عزت ہے۔ گویا ابا کی کوئی عزت نہیں، اور اس سے ثابت ہوا کہ انہیں بھی یقین ہے کہ کاش فائزہ اس وقت ابا کی مایوس نظریں تم دیکھ لیتی تو کسی بھنگی چمار سے بھی شادی کر لیتی یا مرنے کی سوچتی۔ مائدہ بے حد رنجیدہ تھی۔ میں اب بھی مرنے کو تیار ہوں، ایسی رسوائی اور بے عزتی کے بعد۔ پاگل پن کی باتیں مت کرو۔ یہ کیفیت شاید چند منٹ رہی، پھر خالہ جان ہمایوں کو پکڑ لائیں یہ کہہ کر کہ یہ نکما حاضر ہے، آپ کی عزت اور شرافت کی ہم گواہی دے سکتے ہیں۔ ہماری تو پہلے بھی آرزو تھی، مگر پھر چپ ہو گئے کہ شریفوں کا دستور یہی ہے، لیکن میں اس امید پر لائی ہوں کہ یہ خود بھی یقین دلا سکے۔ ہم اس پر دباؤ نہیں ڈال رہے، پڑوسی ہی سب سے بڑھ کر دکھ کے ساتھی ہوتے ہیں، اس کڑے وقت میں ہم بھی الگ ہو بیٹھے تو خدا کو کیا جواب دیں گے؟ یہ آپ کی ہی نہیں ہم سب کی عزت کا معاملہ ہے، بس آپ یہ اقرار کر لیں کہ ہم اسی وقت پر بارات لے آئیں جو مقرر ہے۔ ابا کا پیلا رنگ آہستہ آہستہ سرخی پکڑنے لگا، خون کی روانی درست ہوئی، انہوں نے ہمایوں کو گلے لگایا۔
فائزہ، کرنے والا تو سب کچھ اوپر والا ہے، مگر شکر یہ ہے کہ ہمارا بڑا نقصان نہیں ہوا۔ چچا اگر مان جاتے تو شادی ہو جاتی، مگر ان لوگوں کے زہریلے تانوں سے کون بچاتا تمہیں؟ چچا کا احسان ابا کی گردن جھکائے رکھتا۔ احسان تو ان کا بھی ہوگا۔ مائدہ کی تفصیل سے نتیجہ اس نے یہی نکالا ہے۔ بے شک، مگر ان کی خواہش اور آرزو بھی تو تھی۔ ان کے خیال میں تو بلی کے بھاگوں چھینکاں ٹوٹا۔ ان کی خواہش پوری ہوئی ہے، وہ خود احسان مند ہو رہے ہیں۔ ہٹو بچو، ہوشیار، خبردار، دلہن آ رہی ہے۔ سسرال میں قدم رکھتے ہی اس کے دیوروں نے راستہ بنانے کی تگودو شروع کر دی۔ اچانک ہونے والی اس شادی پر بھی کتنے مہمان جمع کر لیے تھے ان لوگوں نے، جیسے سب منتظر تھے کہ اچانک اطلاع آئے اور وہ لشتم پشتم شادی گھر پہنچے۔ لڑکیاں تو شاید ہاتھوں میں غرارے لٹکائے کھڑی تھیں کہ ہمایوں فون کھڑکائے اور وہ غراروں میں گڑاپ ہو کر دوڑ پڑے، جسے دیکھو ایک سے بڑھ کر ایک زرق برق غرارے سے لیس۔ وہ بابر کی شادی دیکھ چکی تھی، اس لیے حیرت نہیں ہوئی۔ اماں نے بھی شاید ہمایوں کی پسند کی بری بنائی تھی۔ کس قدر بھاری شرارہ تھا، دوپٹہ من بھر کام کا، سر کو نیچے کی طرف نہیں اوپر کی طرف اٹھا رہا تھا، گردن ٹوٹی جا رہی تھی۔ ہمایوں اس کے ساتھ بڑے وقار کے ساتھ قدم بڑھا رہا تھا۔ اس نے کبھی سوچا نہ تھا وہ ہمایوں کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوگی۔ وہ تو یہ سوچ سوچ کر دل ملایا کرتی تھی کہ وہ خود اس پائے کی شہزادی نہیں جس کی اماں کو تلاش ہے۔ محلے بھر میں لڑکے لڑکیاں سب ہی ہمایوں کے دلدادہ اور عاشق زار تھے، سوائے فائزہ کے، جو اس کا نام بھی زبان پر نہیں لاتی، اس خوف سے کہ کہیں وہ اس کی تمنا نہ بن جائے۔ گلی محلے کی عشق بازی سے اسے سخت چڑ تھی۔ لڑکیاں جب چٹخارے لے کر کسی لڑکے سے اپنی محبت کا ذکر کرتی وہ ان سے بیزار ہو جاتی۔ ایسی کسی لڑکی سے اس کی دوستی نہ تھی، اسے یہ سب جھوٹا مصنوعی لگتا۔ اسے کسی بھی قسم کے عشق سے چڑ تھی، لیکن یہاں جو ہوا اس پر اسے غصہ آتا۔ دل جو ہمایوں کے نام پر دھڑک اٹھتا، اس کی آواز پر اعصاب کشیدہ ہو جاتے۔ شکل دیکھ کر اس کا اپنا چہرہ گرم ہو جاتا، وہ خوامخواہ اس پر بگڑتی، سیدھی بات کا الٹا جواب دیتی اور دوسروں کو تاثر یہی ملتا کہ فائزہ ہمایوں سے چڑھتی ہے اور اسی چڑ کا سبب اس رشتے سے انکار تھا۔ وہ اس نام، اس آواز، اس چہرے، اس وجود سے دور چلی جانا چاہتی تھی، مگر انسان جو چاہتا ہے وہ اکثر نہیں ہوتا، اور اب وہ ہو گیا جس پر اسے کبھی یقین نہ تھا۔ نہ کوئی ارمان، نہ خواہش، ناممکن کو وہ تو ممکن کر نہیں سکتی تھی، اسی لیے اس کے خیال سے بچتی رہی۔ مگر وہ جو اوپر بیٹھا ڈوریاں ہلاتا ہے، اس نے خواہ کسی طریقے یا ذریعے سے اس کی طلب کو خاموش طلب، صبر اور ضبط کے انعام میں اسے وہ بخش دیا تھا۔ وہ خواہشیں پوری ہوئیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ان کی آپس میں رازداری ہے، اور دوسری خواہش، قدرت کے اشارے پر اس کے خیال میں عرش مکین تھا، وہ اسی کے ساتھ زندگی بھر کے لیے قید ہو چکا تھا۔ اسی زمین پر ان کا ملاپ ہوا تھا، اور بڑے حیرت انگیز انداز میں۔ شاید اس کی پوشیدہ خواہش، بے غرض محبت قدرت کو پسند آ گئی تھی، اور اسے تو قدرت نے بڑے اعزاز سے نواز دیا تھا، وہ اپنی قسمت پر کیسے فخر نہ کرتی۔ بے مانگے جھولی بھر دی گئی۔ مصیبت یہ ہوئی کہ دلہا کے ساتھ اس کے دونوں چمچے بھی حجلہ عروسی میں گھس آئے۔ ہمایوں کی خوشامد بعد میں مار دھاڑ کے باوجود وہ دلہن دیکھے بغیر باہر جانے کو تیار نہ تھے۔ ایک پلنگ پر چڑھا ہے تو دوسرا میز پر۔ پلنگ والے نے ادھر چھلانگ لگائی تو میز والا دوسری طرف کود گیا۔ اکیلا ہمایوں دونوں سے لپاڈکی کر کے ہار گیا تھا۔ آخر چلایا، کمینوں، کمبختوں، صبح کا انتظار نہیں کر سکتے؟ اماں نے کہا ہے دلہن کو سب سے پہلے دلہا دیکھے گا۔ کسی دوسرے کی نظر دلہن کے چہرے پر پڑنے سے بیچاری کے چہرے پر ٹھیکرے برسنے لگتے ہیں۔ تجربہ ہو چکا ہے۔ مزدہ کو ہم خاصی گندمی لے کر آئے تھے، میں نے ٹرین میں اس کا چہرہ دیکھ لیا، اس سے باتیں کی، گھر آ کر دیکھا تو الٹا دوا۔ رحم کرو میری دلہن پر، کم از کم اسے تو میرے لائق رہنے دو۔ میرے دشمنوں، مجھے اس کی شکل دیکھنے دو۔ فائزہ کے اعصاب جواب دے گئے، وہ بھی میدان میں کود پڑی، دوپٹہ سر سے اتار کر گلے میں ڈالا اور دہاڑ کر بولی، خدا غارت کرے ان لوگوں کو جن کی وجہ سے آج یہاں میرا تماشا لگ رہا ہے۔ دیکھو لو، جس نے دیکھنا ہے، مروں گی نہیں صبح تک۔ تینوں اس کی آواز پر ساکت سے رہ گئے، تینوں کی نظریں اس کے خوبصورت چہرے پر جمی رہ گئیں۔ تھوڑی سی شرم بھی کر لیتے ہیں، آخر دلہن ہو اور میں تمہارا دلہا۔ پہلی دفعہ تو مجھے گھونگھٹ ہٹانے دیتی، ہمایوں بے چارگی سے بولا۔ فائزہ نے دونوں دیوروں کی کھیکھی سنی، منہ اور بانچھیں چیرتے دیکھا، اس کی بھی کھیکھی سٹارٹ ہوئی۔ ہمایوں نے زعفرانی صافہ سر سے اتار کر پلنگ پر پٹکا، گلے سے گلاب کا ہار نکال کر میز پر ڈالا اور دونوں بھائیوں کی طرف منہ کر کے چلایا، نکل گیا ارمان، مجھ سے پہلے دیکھ لیا نا، اب نتیجہ بھی دیکھ لو، برس رہے ہیں ٹھیکرے۔ سمیٹو تم ہی، میں چلا، خدا غارت کرے۔ جہانگیر اور شاہجہاں دونوں نے اسے پکڑا۔ فائزہ نے دانتوں تلے زبان دبا لی اور لپک کر دوپٹے میں گھس گئی۔
گھونگھٹ اٹھا لوں کہ گھونگھٹ نکالوں، سیاں جی کا کہنا میں مانوں کہ ٹالوں، دونوں لڈی ڈال رہے تھے۔ ہمایوں بے بسی سے انہیں دیکھتا رہا۔ اب گھونگھٹ اٹھاؤ بھی ارمان زدہ، دوپٹے کے اندر سے شریر آواز آئی، میرا سر دکھ چکا ہے اس کے بوجھ سے۔ ہمایوں نے دھپ سے پلنگ پر بیٹھ کر سر ہلایا۔ گڈی آ گئی ٹیشن تے، پراں ہٹ وے بابو سانو مائیا ویکھن دے۔ دونوں بھائیوں نے گاتے ہوئے منہ سے سیٹی کی آواز نکالی اور لائن بنا کر باہر چلے گئے۔ اندر سناٹا، خوشگوار خاموشی اور انجانی سی خوشبو رہ گئی۔ شکر ہے فائزہ ناراض نہیں، وہ تو ڈر رہا تھا کہ اس اچانک فوری شادی پر سب سے زیادہ وہی شور کرے گی، مگر اس کی بھی وہی مرضی تھی جو اس کی تھی۔ یہ دلیل وفا ہی تو ہے۔ ختم شد۔ جی جناب، تو کہانی ختم ہوئی اور مجھے بہت مزہ آیا، میں نے اس کہانی کو بہت انجوائے کیا۔ امید ہے آپ سب کو بھی بیحد پسند آئے گی۔ بہت ساری جگہوں پر آپ بھی ہنسیں گے بے ساختہ، مجھے بھی ہنسی آئی، لیکن میں کہانی کے دوران جو ہے وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہنسوں، تو میں نے وہ حصہ کراپ کر کے دوبارہ سے ریکارڈنگ کی۔ تو آپ سب بھی ہنسیں، خوش ہوں اور اس کہانی کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی ہنس سکیں، انجوائے کر سکیں کہانی کو۔ اور آپ سب کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد کسی اور شارٹ ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔